انشاءاللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس حق کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ آج ہمارا پردہ سیریز کا ڈے 7 ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے میکسیمم جو کوشچنز ہیں ان کا جواب دے دیا جائے، اور جو بھی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ پردے کے معاملے میں تھوڑے لوز ہو گئے ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو نئے لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ پردہ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے، اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک کوشچن ہے کہ ہم ڈرامے چھوڑ دیں، یعنی ہم پردہ کریں تو ڈرامے چھوڑ دیں. دیکھیں آپ پردہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. تو جو ڈرامے، فلمیں اور گانے ہیں اس میں غیر محرم مرد آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی لیکچر تو ہے نہیں. سپوز آپ کسی کا لیکچر لے رہی ہیں، کوئی اسکالر ہیں یا آپ کے ٹیچر ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کے لیکچر لے رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور سم ٹائم آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور آپ اپنی نظریں جھکا دیتی ہیں لگاتار نہیں، اور آپ ان سے پڑھ بھی کیا، لٹریچر پڑھ رہی ہیں، اچھی چیزیں پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں. لیکن یہ ڈراماز میں جو آتے ہیں غیر محرم، ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے، وہ اپنی پرسنالٹی دکھا رہے ہیں. ایک امیج آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھے یا اپنی گرل فرینڈ کا کتنا خیال رکھے، کتنا ہینڈسم ہے، اور پھر پیچھے اس کے میوزک لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے، بالکل نہیں دیکھنی چاہیے. یہ صرف اور صرف فتنہ ہے اور یہ آپ کو ڈیمیج کرنے والی باتیں ہیں. کتنی لڑکیاں ہیں جو ان ڈراماز کو آئیڈیلائز کرتی ہیں، اور سم ٹائم کچھ ایسے ناولز بھی ہیں جن میں آپ ان کو دیکھ تو نہیں رہے لیکن وہ پڑھنے کے بعد ویسے جذبات آپ کے اندر آ جاتے ہیں. تو ایسے ناولز بھی نہیں پڑھنے چاہیے. یعنی پھر آپ کو ایک طلب ہونا شروع ہو جائے کسی مرد کی کہ اور ایسا مرد ہو. آپ دیکھیں جو چیزیں فلموں اور ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں، پرفیکٹ ہسبینڈ یا پرفیکٹ انسان، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. نو بڈی از پرفیکٹ. تو وہاں پہ آپ کو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو جب آپ حقیقت والی لائف میں آتی ہیں تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گی. تو میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، میں تو ڈرامہ میں کچھ اور دیکھتی تھی. تو ڈرامے، فلمیں، گانے، ان سب کو چھوڑ دیں. یہ آپ کی روح کو خراب کر رہی ہیں. آپ اندر ان کریں گی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی کانوں سے، آپ کی آنکھوں سے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ کے نوز ہے، پھر اس کے بعد شرمگاہ، یہ اوپننگز ہیں جس سے کوئی چیز اندر جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب کانوں سے آپ سن رہے ہیں، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو جو سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو غلط چیز آپ کے اندر جائے گی وہ آپ کی روح کو ڈیمیج کر دے گی. ہم جو سنتے ہیں پھر ہم وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے کئی لڑکیاں جو ہے میسج کرتی ہیں کہ ہم آپ کی آڈیو سن کے اب ہم آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم آگے لوگوں کو ہوپ والی باتیں بتاتے ہیں. اور کئی لڑکیاں تو ایسے کہتی ہیں کہ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں اور منیبہ باجی کی باتیں بہت سملر ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ جیسا ہم سنیں گے نا وہی سب کچھ ہم بولنا شروع کر دیں گے. تو جو کچھ ہم دیکھیں گے ہم ویسا بننے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کوئی ماڈلنگ دیکھ رہی ہیں یا ٹی وی پہ کوئی ایسا شو یا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں تو آپ کا دل کرے گا میں بھی ایسی بن جاؤں. یعنی لگاتار جو چیز بار بار دیکھی جائے اس کی خواہش، اس کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اپنے آپ کی جو اوپننگز ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کے ناک، باقی بھی جو میں نے آپ کو بتایا، ان کی بہت بہت حفاظت کریں اور ان میں اچھی چیزیں ڈالیں تاکہ آپ کی روح اچھی ہو. کئی لڑکیاں یہ پوچھتی ہیں نا کہ ہم اندر سے بیزار ہو گئے، ہم بور ہو گئے. تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کے اندر کیا جا رہا ہے، ٹھیک. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ رہی ہیں جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو آف کورس آپ کے اندر جو فیول جا رہا ہے وہ نیگیٹو فیول جا رہا ہے، تو آپ بھی نیگیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں جیسے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کی جواب نہیں ہے، آپ 5ویں جاگرن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سپوز میں ایگزامپل دے رہی ہوں، کوئی جاب نہیں کر رہا تو وہ ایک جیسے ہیں، تو پھر آپ بھی کہیں گے مطلب اٹس نارمل کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے.
تو آپ کی کمپنی ہی خراب ہے تو آپ کے اندر ہی ایسی باتیں جائیں گی، لیزینس سب کچھ، تو آپ کہیں گے اٹس اوکے. تو جیسی چیزیں آپ اپنے اندر ڈالیں گی ویسا آپ پہ اثر ہوگا. تو اگر آپ بوریت کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا لائف میں کہاں جانا ہے، تو آپ اپنے اندر اچھی چیزیں ڈالیں. سب سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کریں. سب سے پہلے چاہے قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے ہاتھ میں یوٹیوب ہے، آپ جو اس پہ ڈرامے وغیرہ دیکھ رہی ہیں اس کی بجائے آپ موٹیویشنل ٹاک سننا شروع کریں، لیکچر سننا شروع کریں، جو آپ کو پسند ہے. انگلش اردو میں بہت سٹاف ہے، آپ تو بہت آسانی سے سب کچھ مل جاتا ہے آپ کے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ لیٹتے لیٹتے ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سوتی ہیں، وہ آپ لیکچر سننا شروع کریں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے اندر اچھا جائے گا. اور یہ میں آپ لوگوں کو سب کو ایک نصیحت ضرور کروں گی کہ اپنی لائف میں ایک عادت ڈالیں بک ریڈنگ کی. ٹھیک ہے، چاہے آپ 5 منٹ کریں. جو تو سنگل ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کے پاس تو ٹائم نکلے گا 20 منٹ، تو 20 منٹ ضرور آپ جو ہے وہ بکس پڑھیں. میں اس لیے ہنسی کیونکہ ظاہر ہے کہ اب میں میرڈ ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہے، تو سم ٹائم آپ کو اس طرح ٹائم نہیں ملتا کہ آپ لگاتار 20 منٹ پڑھیں. تو آپ جو ہے جیسے سافٹ فارم میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں موبائل میں کوئی بک یا کوئی ایسی چیز. جیسے اگر میں اپنے بچے کو سلا رہی ہوں یا وہ سو گیا اور میں اس کے پاس اٹھ نہیں سکتی کیونکہ اس کو پتا کہ مدر ساتھ لیٹی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. سردیاں بھی ہیں تو آپ جیسی موو کرتے ہیں آپ کا بچہ بھی اٹھ جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ اچھا اسٹاف اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں سافٹ فارم میں، کوئی ایپ کر لیں، کوئی اچھی بک انسٹال کر لیں، تو وہ آپ ریڈ کرنا شروع کریں. چاہے 5 منٹ آپ دیکھیں گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کو زندگی کو دیکھنا نظریہ بدل جائے گا. آپ اندر کچھ اچھا ڈال رہی ہیں. آپ پورا دن آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھے آپ باتیں بھی سن رہی ہیں، آپ کی روٹین بھی بڑی ٹف ہے اور آپ بہت بزی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. تو آپ کی جو لرننگ ہے نا وہ زیرو ہو رہی ہے. آپ اپنا دے تو رہی ہیں لیکن آپ لرن کچھ نہیں کر رہی. سو ہمیں لرننگ کی ضرورت ہے. آپ کچھ نہ کچھ لرن ضرور کریں، چاہے آپ کو جتنی مرضی بزی روٹین ہے، اپنے آپ کوئی بک شروع کر لیں آپ، اور انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گی کہ آپ پازیٹیو رہیں گے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مثبت سوچنا، اچھا سوچنا، پازیٹیو سوچنا بہت ضروری ہے. نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے بہت لوگ ہیں. ہوپ دینے والے لوگ ہونے چاہیے جو ہر حال میں کہیں اٹس اوکے، ہو جائے گا انشاءاللہ، دیکھنا یہ ہو جائے گا. یہ اس لائن میں اتنی پاور ہے، یہ صرف تسلی نہیں ہے. آپ یقین کے ساتھ کہیں کسی کو، پھر آپ اس کا اثر دیکھیں. آپ کو پتا ہے جو ورڈز ہیں نا یہ اثر رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہوگی. ورڈ جو ہیں وہ اثر رکھتے ہیں. اچھی باتیں بولیں. جیسے میں بھی آپ بات کر رہی ہوں تو سم ٹائم مجھے میسج آتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیسے ہے؟ ورڈز کا اثر ہے. اسی طرح سے جو آپ رائٹنگ پڑھیں گے اچھی پڑھیں گے، جو سنیں گے وہ اچھا سنیں گے، دیکھیں گے اچھا سنیں گے، تو اس کا اچھا اثر ہوگا. اب ایک پردہ کرنے والی لڑکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کرتی ہوں، ڈرامے دیکھتی ہوں، گانے دیکھتی ہوں، کوئی بات نہیں پردہ بھی ساتھ کرتی ہوں. تو دیکھیں ایک وقت آئے گا وہ اس کا پردہ بھی چھوٹ جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی دل ہے نا. یا تو وہ سب کچھ اندر جائے گا یا تو یہ. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آپ کی نمازیں چھوٹیں گی. ایسا ہوتا ہے، میرے پاس بہت ایگزامپلز ہیں. نمازیں چھوٹیں گی کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ڈراماز وغیرہ، آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کا انٹرسٹ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. صبغت اللہ کا رنگ، جب کسی پہ یہ رنگ چڑھتا ہے اس کے انٹرسٹ بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی چاہتیں بدل جاتی ہیں. وہ اس لائن پر جا ہی نہیں سکتی جو اس کو جہنم کی طرف لے کے جائے. جب وہ رنگ اس کے اوپر آتا ہے تو وہ اس کے انٹرسٹ بدل جاتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اس کا بدل جاتی ہے کہ اب میں پردہ کرتی ہوں، میں اللہ کے حکم پر عمل کری ہوں. اور آپ دیکھیں جتنا جتنا آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں آپ کے اندر عاجزی آتی ہے، اور جتنا جتنا آپ دنیا دار ہوتے ہیں نا عاجزی ختم ہوتی جاتی ہے. تو آپ ان سب چیزوں کو اگر دیکھ رہی ہیں اور ساتھ پردہ کر رہی ہیں تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنی نظروں کو پاک کر لیں، تاکہ جب آپ کے شوہر پہ آپ کی نظر پڑے تو وہ آپ کو اچھے لگیں. جب مطلب ایسے مردوں کو دیکھیں گی جو آپ کے نامحرم ہے تو آپ کی نظریں تو نہیں پیور رہیں گی نا، آپ کے ذہن میں تو وہ ہیرو آئیں گے. تو ہمیں اپنے ہسبینڈ تبھی بہت پیارے لگیں گے جب ہم باقیوں کو نہیں دیکھیں گے. ہم ان کو تبھی بہت زیادہ محبت دیں گے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہی ایک شخص کو ہے. تو ہمیں ہر حال میں اچھا لگے گا. وہ جیسی مرضی ڈریسنگ کرے گا ہمیں اس پہ پیار آئے گا، کیونکہ وہ ہمارا ہے اور وہ ہمارے لیے حلال ہے الحمدللہ. اس کے بعد ایک کوشچن تھا کہ اگر ہم
ایک کوشچن تھا کہ ہم اگر آئی بروز نہیں بنواتے، پلکنگ نہیں کرتے، لیکن جس کے بال بہت زیادہ تھک ہوں، وہ صرف اس جگہ پہ جہاں پہ بال زیادہ ہیں اگر وہ بلیچ لگا لے، بلیچ کا مطلب ہوگا صرف کلر چینج کر دیں، اکھاڑے نہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں. تو ایسا بہت زیادہ کامنلی سعودیہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پلک کرنے سے، اتارنے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ مطلب بال نہیں اکھاڑی، صرف آپ مطلب آپ کے جو بال بہت زیادہ، صرف آپ ان کا کلر چینج کر رہی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی بات کہ یہ نہ ہو کہ آپ کلر چینج کرنے کے بعد آپ ایسی شیپ بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے نقاب کے اندر پھر وہی آنکھیں آپ کی ابھار آنکھوں کا لائک اوپر ایرو سا بن جائے جو دوسروں کو اٹریکٹ کرے. تو ایسا نہیں کرنا. جب اگر بہت زیادہ بال ہیں تو صرف آپ ان کا کلر چینج کریں تاکہ وہ مردوں جیسے نہ لگیں. تو وہاں اس حد تک ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کوشچن تھا جی، کہ ایک لڑکی پوچھتی ہیں کہ کیا اگر آپ کا برا اخلاق ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ پردہ چھوڑ دیں. بڑا مزے کا کوشچن تھا.